السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک ہفتے کی تاخیر سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس مسئلے کے اوپر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور اس کے لیے میں نے اس مسئلے کے ایک ماہر کو آج دعوت دی ہے، تو انشاءاللہ 2-3 منٹ میں ان کو اسٹیج پر لیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک چیز پر تبصرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ تبصرہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر اور کچھ بھارتی حلقوں میں بھی ایک چیز کا چرچا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج 26 نومبر کو ایک بریلوی مسلک کے عالم دین مفتی حنیف قریشی صاحب انجینئر صاحب کی اکیڈمی گئے تھے جہلم۔ تو بہت سے لوگوں کو اس کا انتظار تھا کہ بھائی دیکھیں مناظرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ خیر مناظرہ تو نہیں ہونا تھا، یہ بات تو طے تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرات اتمام حجت کے لیے جہلم پہنچے تھے انجینئر صاحب کے یہاں۔ میں بنیادی طور پر مسلکوں کے درمیان مناظروں کے خلاف ہوں، اور اس تعلق سے میرا موقف آج کا نہیں ہے بلکہ کئی سال پہلے کا یہ موقف ہے، اور اس موقف کی وجہ سے بہت سے وہ حضرات کے جو خود فکری طور سے مجھ سے متفق ہیں لیکن ان کا مجھ سے اس بات پر اختلاف ہوا۔ میں نے باقاعدہ اس تعلق سے ایک لمبی چوڑی تحریر بھی لکھی تھی کہ جس میں میں نے بہت سے علماء کے حوالوں سے یہ بات درج کی تھی کہ مسلکی مناظریں دراصل حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ ان مناظروں سے امت کی خلیج میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی موقف ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے جو انجینئر صاحب سے مناظرے سے ریلیٹڈ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ مختلف اس معنی گر ہے کہ انہوں نے آلریڈی امت میں جتنی خلیج تھی اس کو پاٹنے کے بجائے اس میں اضافہ ہی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ یہ کہتے کہ میں مناظروں کا قائل نہیں ہوں میں کسی سے مناظرہ نہیں کروں گا، تو ٹھیک ہے، بات مناسب تھی کہ بھئی میں اپنا موقف رکھتا ہوں، آپ کو اچھا لگتا ہے آپ قبول کیجئے، اور آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ مسترد کر دیجئے، میں مناظروں کا قائل نہیں ہوں۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں مناظرے کا قائل ہوں لیکن میں اس وقت کروں گا کہ جب آپ فلاں مسلک کے فلاں عالم سے اور فلاں مسلک کے فلاں عالم سے لکھوا کر لائیں۔ حالانکہ یہ جو مکاتب فکر ہوتے ہیں یا آپ ان کو لوز لینگویج میں مسالک کہہ لیں، یہ مکاتب فکر ہیں، تو ان مکاتب فکر میں کوئی سنگل اتھارٹی نہیں ہوتی کہ بھائی ایک عالم ہے وہ اتھارٹی ہے۔ ہاں کچھ علماء سینئر ہوتے ہیں، کچھ جونیئر ہوتے ہیں، کچھ مڈل ایج ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ اور ہر نظام اور ہر ادارے میں اس طرح کے افراد مل جائیں گے۔ حکومت میں آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ افراد سینئر عہدیدار ہوں گے تو کچھ جونیئر ہوں گے۔ آپ فوج میں دیکھ لیجئے کچھ افراد سینئر عہدیدار ہوتے ہیں تو کچھ جونیئر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی مکاتب فکر مدارس ہیں کہ ان میں کچھ سینئر عہدوں پر ہیں تو کچھ جونیئر۔ مکاتب فکر میں کوئی عہدہ نہیں ہوتا ایک آدمی اپنے علم کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اس کی جو بھی تعظیم و توقیر ہوتی ہے وہ اس کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ اس میں کوئی عہدہ نہیں ہے کہ جی فلاں صاحب جو ہیں فلاں مفتی صاحب وہ فلاں مسلک کے پریزیڈنٹ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ مطالبہ اپنی جگہ ایک سمجھ لیجئے کہ بچکانہ مطالبہ ہے۔ میں بہت احتیاط سے الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ میرا مقصد ہرگز بھی امت میں تفریق اور انتشار پیدا کرنا نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس پر تبصرہ کرنا اور اپنا موقف سامنے رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو جب کوئی عہدہ مسلکوں میں ہوتا ہی نہیں ہے، مکتب فکر میں کوئی ذمہ داریاں تقسیم نہیں ہوتی ہیں، تو یہ مطالبہ کرنا کہ میں فلاں صاحب لکھ کر دے دیں یا ویڈیو پر بیان دے دیں
تو میں تب مناظرہ کروں گا، یہ غلط بات ہے. یہ مناظرے سے راہ فرار اختیار کرنا ہے. اور جن دونوں حضرات کا انجینئر صاحب اکثر نام لیتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب حفیظہ اللہ اور اسی طریقے سے مفتی منیب صاحب حفیظہ اللہ، یہ دونوں حضرات اپنے اپنے حلقے میں بڑا اثر رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دونوں ہی مناظر نہیں ہیں. بلکہ مفتی تقی صاحب کے بارے میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ وہ مناظر نہیں ہے، بلکہ وہ مناظرے کے خلاف ہیں. یعنی خصوصاً جو مسلکی مناظرے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ان کے والد حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ اور ان کے شیخ حضرت تھانوی رحمہ اللہ، یہ حضرات مناظروں کے خلاف تھے، اور یہی وجہ ہے کہ مفتی تقی صاحب بھی کبھی وہی مزاج ہے. تو جب ایک آدمی مناظروں کے خلاف ہے، آپ اس کو یہ کہیں کہ نہیں میں تو ان سے مناظرہ کروں گا، وہ سامنے آ کر بیٹھیں، اور پھر وہ آدمی کے ایسی شخصیات کہ ائمہ حرم جن کے سامنے زانوائے تلمس طے کرنے کو، جن کے ساتھ سامنے پڑھنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہوں، ان کو آپ یہ کہیں کہ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھے تو میں مناظرہ کروں گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن میں ہے نا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تعبیر اختیار کی ہے. وہ تعبیر یہ ہے کہ یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، اور اونٹ سوئی کے ناکے سے گزرنے کا نہیں تو یہ بات کبھی ہوگی نہیں. تو یہ اس طرح کا ہی ہے کہ یہ مناظرہ میں اس وقت کروں گا کہ جب مفتی تقی صاحب یا مفتی منیب صاحب جیسی عالمی شہرت یافتہ اور ایسی شخصیات کے جن کا علمی مقام بڑا بلند ہے، اور دوسرے جو مکاتب فکر ہیں وہ بھی ان کی شخصیات اور ان کی علمی کارناموں کا اعتراف کرتے ہیں، وہ میرے سامنے آ کر بیٹھے تو میں مناظرہ کروں گا. تو جب ایک آدمی مناظرے کا قائل ہے تو پھر اس کو مناظرہ کرنا چاہیے. پھر اگر وہ مناظرہ نہیں کر رہا ہے اور اس سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ کہیں نہ کہیں اس کے نیریٹو میں کوئی جھول ہے، یا تو وہ کمزور ہے اپنے موقف میں، یا اس کا کوئی ایجنڈا ہے، اللہ عالم. تو میں اس سے پہلے جب مفتی طارق مسعود صاحب وہاں گئے تھے اس شہر میں جہلم میں، تو اس وقت بھی سوشل میڈیا کے اوپر بڑا ہنگامہ ہوا تھا، اور اس وقت یہ بہانہ بنا دیا گیا تھا انجینئر صاحب اور ان کے جو بھی تلامذہ ہیں ان کی طرف سے کہ بھئی یہ تو بغیر بتائے آ گئے تھے. چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، لیکن اب تو باقاعدہ 1 مہینے 1.5 مہینے کی تیاری سے اعلان کر کے بتا کے ٹائم پر پہنچے. اور میں نے وہ ویڈیوز دیکھیں کہ جس میں باقاعدہ انتظامیہ اور سیکیورٹی کے افراد جنہوں نے جہلم اکیڈمی کے سامنے ان حضرات کو جو مفتی حنیف اور ان کے ساتھ پہنچے تھے ان کو روکا ہوا ہے. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ انجینئر صاحب 100% غلط ہیں. کوئی بھی آدمی 100% غلط نہیں ہوتا جبکہ وہ مسلمان ہو اور لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی بات کر رہا ہو. کچھ باتیں ان کی درست بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بہت سی باتیں ان کی غلط بھی ہیں اور ان کی غلط سمجھ کے اوپر موقف وہ مبنی ہے. تو جب یہ بات ہے تو پھر ایک آدمی اگر بند کمرے میں بیٹھ کر بس اپنی بات کرتا رہے اور چیلنج بھی کرتا رہے، اور پھر جب اس کے یہاں لوگ پہنچیں بات کرنے کے لیے تو وہ دروازے نہ کھولے، دروازے بند کر کے بیٹھ جائے، کہے کہ جی امی اجازت نہیں دیتی بات کرنے کی، امی نے منع کیا ہوا ہے. تو یہ بہت ہی عجیب و غریب ایک صورتحال ہے. میں انجینئر صاحب کے اور اسی طریقے سے ان کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ اس معنی اگر ہمدردی رکھتا ہوں کہ یہ لوگ دین کا درد رکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ دین کا درد رکھتے ہیں تو تبھی تو اس طرح کے ان کے یہاں افکار پائے جاتے ہیں کہ بھائی ہم بابوں کی نہیں سنیں گے، اور اولیاء کیا چیز ہوتی ہے، ہم تو سیدھا اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ نوجوان نائٹ کلب میں جا کے ڈانس بھی کر سکتے تھے، یہ نوجوان شراب میں بھی مبتلا ہو سکتے تھے، یہ نوجوان سٹے بازی اور اسی طریقے سے ڈرگز وغیرہ میں بھی ملوث ہو سکتے تھے. لیکن اگر یہ بیٹھ کر دین کے نام پر جو بھی ان کو دیا جا رہا ہے اس کو سن رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے نوجوان دینی مزاج رکھتے ہیں، اور اس کام کے لیے ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ ان برائیوں سے بچ کر کم سے کم دین کے نام پر آپ لوگوں نے توجہ دی. یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں میری ہمدردیاں اس معنی گر بھی ان کے ساتھ ہیں
کہ جس شخصیت کو وہ بہت ہی اعلیٰ علمی اور سمجھ لیں کہ جس کو وہ اسوہ سمجھ رہے ہیں، نمونہ سمجھ رہے ہیں، تو پھر اس اسوہ اور نمونے کو دراصل اسوہ بن کر اور رول ماڈل بن کر دکھانا چاہیے کہ میں اگر کوئی بات کرتا ہوں تو دلیل کے زور پر کرتا ہوں اور دلیل کی بنیاد پر کرتا ہوں. اگر آپ کے پاس واقعی مضبوط دلیل ہے تو ایک حنیف قریشی اور ایک طارق مسعود نہیں، 1000 طارق مسعود اور 1000 حنیف قریشی آ جائیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. آپ کی دلیل مضبوط ہوگی اور آپ کو رکھنے کا سلیقہ بھی ہے. تو بھائی ہم جس طریقے سے ہم خود دیکھتے ہیں کہ جب ہم اسٹریمز کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا موضوع یہ مسلکی اختلافات نہیں ہے، ہمارا موضوع رد الحاد اور رد ارتداد ہے، اور اس کے علاوہ ساتھ میں ہندو یا کبھی کرسچنز، ایگنوسٹکس وغیرہ آ جاتے ہیں. تو ہمارا جو لنک ہوتا ہے وہ پبلک ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، بڑے سے بڑا آ جائے، چھوٹے سے چھوٹا آ جائے. اور آج سے یہ سلسلہ نہیں چل رہا ہے بلکہ کئی سال ہو گئے ہیں، اور ایک چینل پر نہیں چل رہا ہے بلکہ کئی چینلوں پر چل رہا ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی اسٹریم ہوتی ہے، تو یہ لنک پبلک ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو متعلقین احباب ہیں ان کے مختلف موضوعات پر مناظرے بھی ہوتے ہیں. ابھی مناظرہ ہوا ایوولوشن ورسز کریشن پر. تو باقاعدہ جو دوسرے فکر کے اور دوسرے منہج کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں یا دوسرے دینوں کے ادیان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں لاجواب کر دیں. تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ہم لنک پبلک کیے بغیر بس اپنی بات کہتے اور نکل جاتے. بہت سے لوگ تب بھی سنتے، ایسا نہ ہوتا کہ وہ لوگ نہ سنتے. آج بھی سن رہے ہیں، تب بھی سنتے. اس سے پہلے، آج سے 3 سال پہلے میں تفسیر کیا کرتا تھا، ہر ہفتے تفسیر ہوتی تھی، 4 سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت میں لنک پبلک نہیں کیا کرتا تھا. اس وقت اس طرح کا کوئی سسٹم تھا بھی نہیں، یہ اسٹریم یارڈ وغیرہ کم سے کم میرے علم میں نہیں تھا. تو الحمدللہ اس وقت بھی 1500-2000 لوگ تفسیر سنا کرتے تھے لائیو، اور بعد میں تقریباً 40-50 ہزار تک کے اس کے ویوز جاتے تھے فیس بک پر. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی طرح کی اکیڈمک گفتگو کرتے ہیں کہ جس میں سامنے والے پر رد ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں جو فرقے ہیں ان پر رد ہے، اور چاہے وہ کفار اور جو ادیان باطلہ ہیں ان پر رد ہے، جب آپ رد کر رہے ہیں تو سامنے والا آبویسلی رسپونڈ کرے گا. اور جب وہ رسپونڈ کرے گا تو یہ ضروری ہے کہ آپ کا رد اور آپ کے جو دلائل ہیں وہ اسی وقت اپریشیٹ کیے جائیں گے، اسی وقت قابل قبول ہوں گے امت کے سامنے، کہ جب آپ سامنے والے کے دلائل سن کر اس کو توڑ دیں. تو میں مرزا صاحب سے یہی کہوں گا کہ بھئی آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ لوگ علمی کتابی بن جائیں، جو آلریڈی امت میں ہر آدمی کا دعویٰ ہے کہ بھئی وہ علمی کتابی ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ایک پلیٹ فارم جو آپ نے لانچ کیا ہے، جو آگے چل کر فرقہ بننا ہے، یہ طے ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ اور فرقہ بننے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اپنے مدارس ہوں اور اپنے مساجد ہوں. ہر زمانے میں مدرسے اور مدرسوں کی شکل ایک نہیں رہتی. مسجدیں تو آج بھی خیر اسی شکل پر باقی ہیں، مدرسے تو آج آن لائن ہو چکے ہیں بہت بڑی تعداد میں. تو مدرسہ تو آپ نے بھی کھولا ہوا ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو فرقہ یا آپ کی جماعت آپ ہی اہل سنت والجماعت ہوں، تو یہ ضروری ہے کہ جب جن لوگوں کے اوپر آپ رد کر رہے ہیں، آپ ان کے علماء سے اگر آپ 10-15 مرتبہ نہیں، کم سے کم 1-2 مرتبہ آپ ان سے گفتگو کر لیں. مجھے معلوم ہے کہ بہت سی مرتبہ ہم بھی ہر ایک سے گفتگو نہیں کرتے، چونکہ ہمیں کوئی بھی چیلنج دے دے اٹھا کے جی مجھ سے گفتگو کرو، تو ہم اس کے یہاں نہیں پہنچ جاتے. اللہ یہ کہ وہ خود آ جائے تو ہم گفتگو کرتے ہیں، اس کے یہاں نہیں پہنچ جاتے. آپ کا یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیلنج کرے گا تو آپ اس کو منہ نہیں لگائیں گے، لیکن جن لوگوں نے آپ کو چیلنج کیا وہ اپنے مکاتب فکر میں وہ کوئی بھی لوگ نہیں ہیں، بلکہ باقاعدہ ان کی اچھی خاصی فین فالوئنگ ہے اور ان کو جانا جاتا ہے، ان کو مانا جاتا ہے. وہ پاکستان میں تو جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس پر وہ آتے ہیں، تو وہ کوئی معمولی شخصیات نہیں ہے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ آپ کو چیلنج دے دے اور آپ اپنا ٹائم ضائع کریں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا جو یہ ایپیسوڈ ہوا ہے پاکستان میں جہلم میں، کہ جس میں مفتی حنیف قریشی صاحب کو سیکیورٹی وغیرہ کی مدد سے اندر جانے نہیں دیا گیا، یہ انجینئر صاحب کی کریڈیبلٹی کے لیے بہت بڑا ڈیمیج ہے. اور یہ ان کے اسٹوڈنٹس کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ آخر ایسی شخصیت کے جو ہمیں دین کے قریب لانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ بات کیوں نہیں کرتی کہ جن کے خلاف وہ اپنے کمرے میں وہ شخصیت دن رات بیٹھ کر بات کرتی ہے. تو جب وہ لائیو آتے ہیں تو کیوں ان کے ساتھ بات نہیں ہوتی؟ بھائی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کے پاس چونکہ مضبوط دلائل ہیں، آپ مفتی حنیف قریشی کو اس طریقے سے لاچار اور کر دیتے کہ وہ
کوئی بھی دلیل دینے کی صلاحیت نہ رکھ پاتے. آپ اس طریقے سے اپنے مضبوط دلائل دیتے, پھر دیکھتے آپ کی واہواہی کتنی ہوتی. اور ابھی آج شاید پتہ نہیں کتنے, غالباً 1 ملین 1.5 ملین کتنے بھی سبسکرائبر ہوں گے, آپ کے 5 ملین سبسکرائبر ہوتے, ہم بھی آپ کے سبسکرائبر بن جاتے. تو آپ کم سے کم اس چیز کو واضح کرتے. لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور جو انجینئر صاحب ہیں, ان کے جو تلامذہ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, دوبارہ کہوں گا اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے ایفرٹس کو, لیکن ان کو چاہیے کہ وہ اپنے استاد کو کے اوپر یہ زور ڈالیں. تو آج کا جو پہلا جو پوائنٹ تھا وہ تو یہ تھا. اچھا جی, میرے ساتھ اس وقت بیک اسٹیج پر اکنالج اسلام صاحب ہیں, عاطف ریان صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب جی, کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ مفتی صاحب. اچھا, کوئی تبصرہ کرنا چاہیں گے قبل اس کے کہ لنک پبلک کیا جائے؟ اچھا, ماشاءاللہ, آج تو علی رضا خرم صاحب بھی تشریف لائے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت, اور دونوں بھائی عاطف بھائی اور ٹیکنالوجی اسلام بھائی. وعلیکم السلام. السلام علیکم علی رضا بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی, کیا حال چال ہیں جناب؟ الحمدللہ مفتی صاحب. جی جی مفتی صاحب ماشاءاللہ, میں نے آپ کی ساری گفتگو سنی, خصوصاً جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی. میرا خیال ہے کہ اتنا واضح پیغام نہیں دیا جا سکتا کہ اگر وہ مناظرانہ طرز عمل کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے تو پھر اس طرح کا رویہ ان کا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو ان کی اپنی شکست کہہ لیں, جس انداز سے انہوں نے پھر ریئیکٹ کیا ہے. اس پہ مزید کیا کہنا کہ یہ ایک نہایت ہی برا رویہ ہے جو ان کی طرف سے ہمیں دوسری تیسری دفعہ دیکھنے کو ملا ہے. یا تو وہ ایسی حرکتیں نہ کریں, اور اگر کرتے ہیں تو کم از کم انہیں چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کی ریلیکسیشن کے لیے ہی پھر کریں نا مناظرہ. یہ تو انہیں کرنا چاہیے. اس کے اوپر تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز سے وضاحت فرمائی کہ ان چیزوں کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن جب ایک بندہ اپنے خول سے آپے سے باہر آ گیا ہے تو یقیناً پھر اس کو چاہیے کہ کم از کم اپنا جو سٹیٹس اس کو ملا ہوا ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے سامنے آ کے بات تو کرے. تو یہ تو اچھی بات نہیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا مفتی صاحب, پہلے اسی میں بات کرتا ہوں جو آپ کہہ رہے تھے نا, یہ زرخیز کیوں ہو گئی ہے. اکارڈنگ ٹو می جہالت اس کا ایک فیکٹر ہے, لیکن جو اس کا مین فیکٹر جو مجھے لگتا ہے نا, وہ مسلمانوں میں مایوسی ہے. مطلب اگر مسلمانوں میں مایوسی آ جاتی ہے نا, تو پھر وہ فالٹ لائن کو کوئی بھرنے کے لیے نا, کوئی بھی اگر بندہ کوئی چورن بیچنے آ جائے نا, تو وہ لوگ اس کو نا گلے سے ملا دیتے ہیں کہ اجی آ گیا, مہدی آ گیا, ہمارا سیویئر آ گیا. تو اسی لیے میرے حساب سے مایوسی, کیونکہ ہے ہی منع مسلمان کو, تو مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اچھا, ریگارڈنگ پہلی وہ جو مسئلہ ہوا ہے اس میں بس ایک ہی بات عرض کروں گا مفتی صاحب, کہ انجینئر صاحب جس چیز کے اگینسٹ اٹھے تھے نا, وہ تھی بابا پرستی سے ختم کرنا. لیکن وہ کتنا بھی یہ کہہ لینا کہ وہ بابا خود نہیں بنے, بٹ مجھے ابھی ان کو بتانے کے لیے ان کے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ بابا بن چکے. وہ میں وہ اسی پہ بتا, اتنا ہی کافی ہے کہ ریلیجس اگر آپ کے ویوز پہ آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کو بچا رہے تھے یا آپ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, تو دیٹ واز انڈرسٹینڈیبل کچھ حد تک. لیکن اب پولیٹیکل ویوز پہ بھی آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کو اندھا دھن فالو کر رہے ہیں. تو میں انجینئر صاحب سے یہی کہوں گا کہ وہ کوٹ ایک ہے میرے پاس کہ either you live long like a hero or you live long enough that you die as a villain. تو مجھے لگتا ہے یہ اس چیز کو ان کو بڑا دیکھنا پڑے گا کہ کہیں میں بابا ہی تو نہیں بن گیا, جو کہ مجھے لگتا ہے بن گیا. اب ان کو نہیں پتا ہے کہ وہ نہیں بنے, کہ پولیٹیکل ویوز پہ بھی ان کے اسٹوڈنٹس ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ میرے حساب سے کوئی ایگزامپل نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایک بابا بن چکے. پولیٹیکل, چلے میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, پولیٹیکل ویوز میں ظاہر ہے کہ ہر ایک آدمی کا اپنا کوئی نہ کوئی قائد ہوتا ہے. بھائی عمران خان ایک کرکٹر تھا, اس کے بعد وہ پولیٹیشین بن گیا, لوگ اس کے ساتھ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں پاکستانی سیاست میں کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن پولیٹیکل ایشوز میں کسی کی سائیڈ لینا اتنا بڑا مسئلہ میرے نزدیک نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی آخرت کا مسئلہ نہیں ہے, اس کا تعلق دنیا سے, اس کو دنیا میں رہ جانا ہے. اصل جو چیز ہے وہ یہ دینی مسائل ہیں, اور ان میں جو سب سے بڑھ کر, ابھی تک تو یہ تھا کہ بھائی بابوں کے خلاف ہیں اور جناب کتابوں کے خلاف ہیں اور اس کے ٹھیک ہے, چلو جب تک وہ کر رہے تھے, آج سے کوئی کر رہے ہو تو گزشتہ 10-15 سال سے کر رہے ہیں کام, تو اتنا زیادہ اس کو ہائپ نہیں ملا تھا. اب جو مسئلہ ہے اور جس میں ہماری طرف سے محترم جناب قیصر احمد راجہ صاحب بڑے ایکٹیو کچھ مہینوں سے ہیں, وہ یہ کہ انجینئر صاحب کی طرف سے ہاں دانستہ یا نادانستہ طور پر, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, لبرلزم اور سیکولرزم کی زبردست قسم سے تائید کی جا رہی ہے. اور میں ابھی بھی ان کو حسن ظن رکھتے ہوئے شاید یہ کہوں گا کہ اس لیے وہ تائید ان سے تائید ہو رہی ہے, اس لیے میں نے بات کہی کہ وہ تائید کر نہیں رہے, شاید تائید ہو رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ
ان کا وہ مطالعہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ قیصر احمد راجہ صاحب ان کو جس طریقے سے ان کی پکڑ کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے انجینئر صاحب اس طرح کی گفتگو کر جاتے ہیں. لیکن چونکہ ایک انفلوئنشل شخصیت ہے, اتنی بڑی تعداد میں فالوورز ہیں, اور آج کل انہوں نے پوڈ کاسٹ بھی بہت بڑھا دیے ہیں, تو ہر ایک آدمی, کوئی لبرل ہو, کوئی وہ ایک ہے مزمل نام سے وہ ہو, کوئی بس یعنی لائن لگی ہوئی ہے کہ ان سے گفتگو کریں اور ان کے جو فالوورز ہیں ان کو اپنی طرف لے لیں. اچھا مسئلہ کیا ہے جو سائیکی ہے اس پورے اس کی, وہ یہ کہ انجینئر صاحب کی نے ایک طے کیا ہوا ہے کہ میرے مخالف جو ہیں وہ کون ہے, وہ علماء کا طبقہ ہے, میں علماء کے خلاف ہوں. تو وہ چاہے پھر کسی بھی مسلک کا, کسی بھی مکتب فکر کا عالم ہو, ریگارڈلیس, علماء میرے دشمن ہے, میں ان کا دشمن ہوں, یہ انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا. اب جو بھی اب دشمن کا دشمن دوست, اب جو بھی ان کے خلاف ہوگا وہ میرے ساتھ ہے. تو سوشلسٹ وہ علماء کے خلاف, لبرل وہ علماء کے خلاف, کمیونسٹ علماء کے خلاف, سیکولرسٹ علماء کے خلاف, میرا جسم میری مرضی والے علماء کے خلاف, وہ سارے کے سارے, لہٰذا یہ سب کے سب میرے دوست. یہ اصل میں سائیکی ہے اس پورے اس کی. تو انفارچونیٹلی تو یہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ بہرحال ایک ذہین شخصیت ہے, اور وہ ذہین شخصیت خود بھی کس طریقے سے ضائع ہو رہی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی ضائع کر رہی ہے. تو میں ان کے لیے دعا گو. جی میں بس ایک پوائنٹ رکھوں گا کہ انجینئر صاحب ہمیشہ یہ مطلب بولتے رہتے ہیں کہ میں حضرت عمر سے تو بہت کم لہجے میں ہوں, ایسے ہوں ویسا ہوں, مطلب تشبیہ وغیرہ دیتے رہتے ہیں. تو میں بس ان سے ایک سوال کروں گا کہ اگر حضرت عمر آج کے زمانے میں ہوتے اور ایک گستاخ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات ان کی توہین کرتا, اور اس کے ویڈیو پہ جا کے کیا حضرت عمر نیچے لکھتے ٹروتھ لورز کو سلام. یہ میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں, انجینئر صاحب کو, انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کو بھی, کہ میں ہر ایک کی اچھی بات لے لو, بری بات یہ کرو, مطلب جو بلاسفیمی کرتا ہے اس کے بھی نیچے ٹروتھ لورز کو سلام. جی جی حد ہے. جی چلیں جی. تو وہ ایک فیس بک پر میں نے مزاحیت لکھا تھا, اس کو ذکر کر دیتا ہوں, لیکن پھر میں نے اس کو ہٹا دیا کسی وجہ سے. میں نے کہا خام خواہ چلو کانٹروورسی ہوگی, لیکن یہاں رہا نہیں جا رہا ہے. بولے مفتی صاحب, عوام میں نہیں رہا جائے گا. وہ مثلا کسی نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد مناظرہ ہوا کہ نہیں ہوا, تو سامنے والے نے جواب دیا, مناظرہ کدھر ہوا, مناظرہ تو وڑ گیا. بالکل جی تو یہ بات ہے. خیر چلے جی, تو لنک عام کر دیتے ہیں انشاءاللہ.